بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز حاضرین، عزیز طلباء اور اس مجلس میں جتنے علماء حضرات اور ادارے کے اساتذہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت پورے ملک میں ہمارے جتنے بھی دینی ادارے ہیں ان میں ہماری تعلیم کا جو ہے سال میں جو ہم پورا کورس پڑھاتے ہیں اور تعلیمی مصروفیات ہیں وہ ہر جگہ اختتام پذیر ہو رہی ہیں، اور پورے ملک میں مدارس کے اندر ایک بہار آئی ہوئی ہے۔ ہر جگہ پہ کسی نہ کسی حوالے سے تقریبات منعقد ہو رہی ہیں۔ کہیں پہ حفظ قرآن کے طلباء کے اعزاز میں تقریبات ہیں، یا مشکوٰۃ شریف کے اختتام کے حوالے سے اجتماعات ہیں، اور بڑے جامعات میں اختتام بخاری شریف کے حوالے سے ہر ادارہ اپنی کارکردگی پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اداروں میں سال بھر میں جن بچوں نے تعلیم حاصل کی ہے اس کی کارکردگی اہل علاقہ اور پاکستان کے رہائشیوں کے سامنے پیش کی جائے، تاکہ ہمارے اداروں کے اندر جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں ان سے ہمارے یہ دوست احباب آگاہی حاصل کر سکیں۔ دوسری وجہ ان تقریبات کی یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ ان اداروں کے معاون ہیں، ان کے اخراجات کے اندر حصہ ڈالتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کے سامنے بھی اپنا نتیجہ رکھنا ہوتا ہے کہ سال بھر میں ہم نے یہ کام کیے ہیں، ہمارے ہاں طلباء کی تعداد اتنی تھی، اب ہم نے اتنے حافظ تیار کیے ہیں اور یہ کوشش کی ہے۔ یہ تقریب بھی ان تقریبات کی ایک کڑی ہے۔ یہاں تلگنگ میں جامعہ بیت السلام ٹرسٹ کے اندر یہ ادارہ چل رہا ہے، اور اس کی کارکردگی آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کس طرح یہاں رہ کے تعلیمی مشاغل میں مصروف ہیں، اور کس طرح وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، اور اپنے والدین کے لیے بھی اور اپنے ادارے کے لیے بھی سربلندی اور سرخروئی کا سبب بن رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت دینی مدارس جو کام کر رہے ہیں، اس کے اندر سالانہ امتحان کے اندر مجموعی طور پر تقریباً 25,000 طالب علم حصہ لے رہے ہیں۔ 25,000 طالب علم دورہ حدیث شریف کے امتحان میں حصہ لے رہے ہیں، یعنی جو اپنی تعلیم مکمل کر کے ان جامعات سے فارغ ہو جائیں گے ان کی تعداد 25,000 ہے، اور 25,000 میں سے 9,000 بنین ہیں اور 16,000 بنات ہیں۔ یعنی ہمارے مدارس کے اندر بچیوں کی تعداد عالمہ بننے کی زیادہ ہے اور بچوں کی تعداد کم ہے۔ اسی طرح اس بار پاکستان کے اندر مجموعی جو ہم نے حفاظ تیار کیے ہیں، اور اس سال ہمارے بورڈ کے اندر جو طالب علم کامل الحفظ کا امتحان دیں گے
وہ تقریباً 78,500 ہیں۔ پورے ملک میں جو حفظ کی کلاس ہے اس کے اندر 78,500 طالب علم کامیاب ہوئے ہیں، اور وہ اپنا امتحان جو ہے وفاق المدارس کے ساتھ دیں گے، اور ان کو حفظ کی سند وفاق المدارس کی طرف سے جاری کی جائے گی۔ یہ صرف وہ مدارس ہیں ہمارے مسلک کے جو وفاق کے ساتھ ہیں، اور وہ ادارے جو وفاق کے ساتھ ملحق نہیں ہیں ان کی اپنی ترتیب ہے، ان کے طلباء اور ان کے دوسرے فضلاء ان کی تعداد اس سے علاوہ ہے۔ اور پاکستان کے اندر ہمارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے علاوہ جتنے وفاق ہیں ان کی کارکردگی اپنی ہوگی۔ یہ تو ہم اپنے وفاق کی کارکردگی بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابر نے جس مقصد کے لیے یہ مدارس بنائے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ عوام الناس کی دینی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ الحمدللہ ہمارے اکابر نے جو کام اپنے ذمہ لیا انہوں نے اپنی زندگی میں اس کی تکمیل کی، اور ان کا یہ کام اور جو انہوں نے محنت شروع کی تھی، جو محنت انہوں نے شروع کی تھی، الحمدللہ آج یہ ادارے اس محنت کو آگے چلا رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے جتنی بھی حفاظ اور ائمہ اور علماء اور مفتی حضرات کی ضرورت ہے وہ ہم پوری کر رہے ہیں۔ اگر میں اس طرح کہوں کہ ہم اپنی ضرورت یعنی پاکستان کی ضرورت سے زیادہ افراد تیار کر رہے ہیں، اور جو لوگ پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں اور مساجد میں اور وہاں کے اداروں میں جاتے ہیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ ہمارے پاکستان کے مختلف اداروں سے فضلاء، عالم، مفتی اور حفاظ پوری دنیا میں دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ جو ہیں اپنے مشن کے اندر خلوص اور دیانت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم نے امت مسلمہ کی عموماً اور پاکستان کے مسلمانوں کی خصوصاً دینی ضروریات کو پورا کیا ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ رمضان المبارک آ جائے اور کسی کو تراویح میں قرآن مجید سننے کے لیے امام میسر نہ ہو، بلکہ آج یہ پوزیشن ہو جاتی ہے کہ ائمہ زیادہ ہوتے ہیں، حفاظ زیادہ ہوتے ہیں اور جگہ کم ہو جاتی ہے۔ برطانیہ وغیرہ میں ہم جاتے ہیں، وہاں پہ 2-2 3-3 تراویح کی نمازیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح مختلف ملکوں میں سعودی عرب کے اندر بھی یہ صورتحال ہے کہ مختلف اوقات میں تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک کے اندر بھی جو بڑی مساجد ہیں، محلے کی مساجد ہیں، گاؤں کی مساجد ہیں، ان کے اندر تو تراویح با جماعت ہوتی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی ہمارے حفاظ اپنے گھروں میں آگے پیچھے لوگوں کو جمع کر کے قرآن مجید سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اکابر کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے امت مسلمہ کی دینی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان مدارس کی بنیاد رکھی، اور آج جو ہے یہ مدارس اپنا کردار اپنی قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور پوری محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، جس میں اگر یہ کہہ دیا جائے تو غیر مناسب نہیں ہوگا کہ ہمارے ان مدارس کو حکومت پاکستان کی سرپرستی حاصل نہیں ہے، بلکہ ہمارے جتنے بھی امور حکومت کے ساتھ متعلقہ ہیں وہ جو ہیں التوا کا شکار ہیں، اور اس کے اندر ہمارے اداروں کے ساتھ، ہماری تنظیمات کے ساتھ امتیازی سلوک رکھا جاتا ہے، جبکہ ہم لوگ پرامن طریقے سے تعلیمی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کی کارکردگی ہر سال ہر ادارہ پیش کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی پاکستان کے تمام اداروں کو، تعلیمی اداروں کو اور مدارس کو کامیاب فرمائے، اور خصوصاً ہمارے بیت السلام ٹرسٹ کا یہ شعبہ جہاں تلہ گنگ میں کام کر رہا ہے، اور کراچی میں بھی حضرت مفتی عبدالستار صاحب کی زیر سرپرستی
بیت السلام ٹرسٹ کا ادارہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں اداروں کو کامیاب فرمائے، اور بیت السلام ٹرسٹ کے اندر جتنی خدمات دکھی انسانیت کے لیے کی جا رہی ہیں اس کی تفصیل وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے آتی رہتی ہے، اور ہمارے مفتی عبدالستار صاحب کی کوششیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بارآور فرمائے اور ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ جس طرح وہ پاکستان کے اندر تعلیمی اور دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، اسی طرح وہ پوری دنیا میں اس کام کو لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہم حضرت کے انتہائی شکر گزار ہیں، اپنے مزاج کے خلاف انہوں نے ہماری گزارش کو قبول کیا اور کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ عام طور پر حضرت کا معمول صرف مجالس میں آخر میں دعاؤں ہی کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ جامعہ کے اندر تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر تعلیمی سرگرمیاں بھی پورا سال جاری رہتی ہیں۔ انہی سرگرمیوں کا ایک حصہ بیت بازی بھی ہے، اس کی مختصر سی جھلک آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ہمیں اندازہ ہے طلباء کی یوں کثرت سے سامنے آنے سے بہت سے لوگ سے تھوڑی سی پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو امت کی ضرورت ہے کہ امت کو تعلیم یافتہ افراد دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی جو انتہائی اعلیٰ استعداد کے حامل ہوں، الحمدللہ ادارہ انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر محنت اور کوشش کر رہا ہے۔ تو پورے سال تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنا، اچھے انداز میں تقریر کرنا، اچھے انداز میں تحریر لکھنا، ورزش کا مقابلہ اور یوں بیت بازی کا مقابلہ، حفظ احادیث کا مقابلہ جاری رہتا ہے۔ تو میں طلباء سے گزارش کروں گا آپ حضرات کے سامنے انتہائی مختصر کچھ عربی کی بیت بازی اور کچھ اردو کی بیت بازی پیش کریں گے۔ لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، وشمسي خير من شمس السماء، فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسي طالع بعد العشاء. ألا أبلغ أبا سفيان عني، ألا أبلغ أبا سفيان عني، فأنت مجوف نخب هواء، بأن سيوفنا تركتك عبدا، وعبد الدار سادتها الإماء. ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل، ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل، عفاف وإقدام وحزم ونائل. أعندي وقد مارست كل خفية، يصدق باش أو يخيب سائل. لام. لقد لامني عند القبور على البكاء، لقد لامني عند القبور على البكاء رفيقي لتضرى في الدموع السوافك، فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوافى الدكادك، فقلت له
إن الشجاع يبعث الشجاع فدعني هذا كله قبر مالكي. کاف. كل صبح وكل إشراق كل صبح وكل إشراق أبكي عليكم بدمع مشتاق فلسعت حية الهوى كبدي فلسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي. یا يا عابد الحرمين لو أبصرتنا يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. با. بما التعلل لا أهل ولا وطن بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن. أريد من زمني ذا أن يبلغني أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. نو. نعيب زماننا والعيب فينا نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجوز الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا. بس کافی. اردو کے پڑھ. اٹھ کے طوفان کو آغوش میں لے لے اپنی اٹھ کے طوفان کو آغوش میں لے لے اپنی ڈوبنے والے تیرے ہاتھ سے ساحل تو گیا. الف. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا. سرخ شولوں سے کھیلو گے تو جل جاؤ گے. یا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. واو. وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب. با. بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے مے خانے بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے مے خانے. یہاں ساقی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے صحبہ. الف. انداز بیاں بہت شوق نہیں ہے انداز بیاں بہت شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. جزاکم اللہ. ایک شعر عرض کرنا ہے. جی جی. لازم تو نہیں ہم جیتیں یا تم جیتو لازم تو نہیں ہم جیتیں یا تم جیتو. یاروں کی بازی ہے برابر بھی تو ہو سکتی ہے. ماشاء اللہ. بہت اچھی. اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے پھر مختصر سی ویڈیو پیش کی جا رہی ہے. اس میں صرف ہمارے شعبہ انگلش جو بچے انگلش لینگویج اور اس کے بعد او لیول کرتے ہیں وہ 4 ہاؤسز میں تقسیم ہیں. انہی کی یہ مختصر سی ڈاکومنٹری ہے کہ ان کی بھی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر تعلیمی سرگرمیاں جس میں یہ مختلف مقابلے ہوتے ہیں تو انہی کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. The call, we shall now call them all.
Go and answer the call, preach and now call them all. It's no time to rise, speak to their souls and gather your tribe. Go and answer the call, preach and now call them all. It's no time to rise, speak to their souls and gather your tribe. That Islam stands and demands that you worship the one whom besides there is none. That Islam stands and demands that you worship the one whom besides there is none. With the grandsons of men who give all that they can to rule all the lands with the law of Islam. With the grandsons of men who give all that they can to rule all the lands with the law of Islam. Go and answer the call, preach and now call them all. It's no time to rise, speak to their souls and gather your tribe. Go and answer the call, preach and now call them all. It's no time to rise, speak to their souls and gather your tribe. Holding up the flag, I am seeking paradise. Oh my brothers, stay strong, victory won't be long. Holding up the flag, I am seeking paradise. Oh my brothers, stay strong, victory won't be long. Together we will stand up, one stood with Iman, man who answered the call, illuminating the world. Together we will stand up, one stood with Iman, man who answered the call, illuminating the world. Go and answer the call, preach and now call them all. It's no time to rise, speak to their souls and gather your tribe. Go and answer the call, preach and now call them all. It's no time to rise, speak to their souls and gather your tribe. Through our sweat comes success and we'll give it our best. To get this belief off their hearts we shall preach them Islam. Through our sweat comes success and we'll give it our best. To get this belief off their hearts we shall preach them Islam. So my brothers wake up, let the world know we're up. By the will of Allah we shall enlighten the world. So my brothers wake up, let the world know we're up. By the will of Allah we shall enlighten the world. Go and answer the call, preach and now call them all. It's no time to rise, speak to their souls and gather your tribe. Go and answer the call, preach and now call them all. It's no time to rise, speak to their souls and gather your tribe. अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के आने से पहले और इंशाअल्लाह उनके बयान से पहले आखिरी तलब इल्म जो शब असरी उलूम के हैं आपके सामने मुख्तसर से वक्त में एक इंग्लिश का मुहादरा पेश करेंगे। तैमूर रियाज। Assalamu alaikum everybody. I'm Taymoor Riaz from the Department of Contemporary Education, and today I'll be talking about top inventions by Muslims which changed the world. So let's begin. Hygiene. Hygiene are the practices and conditions to make yourself stay healthy and prevent yourself from getting diseases. So we'll look at its cleanliness in this part. Religious requirements. Washing and bathing are religious requirements for Muslims, which is why the Muslims perfected this recipe for soap. They combine sodium hydroxide and vegetable oil with aromatics such as thyme oil. Discovery of shampoo and its spread. Shampoo was introduced to England by a Muslim who opened a bathhouse in
1759. He was also appointed as shampooing surgeon by the King George IV and King William IV. Miswak, the organic toothbrush. Prophet Muhammad, peace be upon him, popularized the use of miswak, a twig-like brush which you can use to clean your teeth and freshen your breath. Substances which are in miswak are still used today in around the world in form of toothpastes. Our second discovery is optics and photography. Inventions by Ibn Haytham. The ancient Greeks once thought that light emitted from our eyes which enabled us to see. The only person in history who realized that light enters the eye rather than leaving it was Ibn Haytham. He also invented a pinhole camera that by seeing a light entering through a hole in window shutters. He also carried out many experiments in which he invented a camera obscura, in Arabic known as qamar. Abul Hasan's inventions and discoveries. Abul Hasan was the first Muslim scholar. He was the first Muslim scholar who describes the way an eye works in detail. He carried out many experiments and proved that the eye did not sense the environment with sight rays. Moreover, he also discovered that curved glasses could be used for magnification. His reading stones were the first ones ever made, and this was the case which then became later, and glasses were later developed. So our third discovery to talk about is hospitals and free health care. The first modern hospital with nurses and training center was built in Cairo, established in the year 872. All the people were provided with every care they needed, and it went under the principle Muslim tradition of serving anyone who is sick. Dr. Al-Zahrawi's workings. During the years, in around 10,000, many hospitals were made around the world. So in these, Dr. Al-Zahrawi wrote a 1,500 pages encyclopedia on surgery, which then was taken as reference all around the world and later used for 500 years after that. Our fourth discovery to talk about is education. In year around 859, Fatima al-Firhi founded the first degree-granting university, and her sister Al-Maryam founded the first adjacent mosque, which together became as Al-Qarawiyyin University and Mosque. Our fifth topic to talk about is algebra. This was the most important discovery of the Muslims' golden age. The Muslims' golden age scientist and mathematician Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi contributed the world with his algebraic skills. He contributed his algebraic skills and provided the basis for anything that can be used today in modern world. His unique aspect of reasoning behind algebra. Al-Khwarizmi's unique aspect of reasoning behind algebra was to leave the calculators and this mechanism and come around to use your own skills to solve mathematical calculations used in modern world. Without Al-Khwarizmi's discoveries, books and his many theories, the world
today, like subjects like maths and such as engineering would not be possible. And it was then that later his books were used for around hundreds of years after his death. So after seeing all these discoveries and inventions, what do we learn? We learned, the conclusion I came to was that they held on to the deen strongly, which developed them and made them successful in every field they went. So, as long as we follow Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet, peace be upon him, we can be successful in any field of life. So in this message, I would like to say thank you very much and will leave the stage. Assalamu alaikum, jazakumullahu khairan. ابھی شعبہ حفظ والوں کے جن طلبہ کا حفظ مکمل ہوا ان کی دستربندی ہوگی. دستربندی کے لیے میں حضرت مولانا احمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ان بچوں کی دستربندی کریں. محمد زرین بن شاہین طارق تلگنگ، سیف الرحمن بن محمد عمران تلگنگ، صفی اللہ بن محمد بنارس تلگنگ، صفی اللہ بن محمد بنارس تلگنگ، عمر عبداللہ بن محمد حسین تلگنگ، محمد حسان بن محمد اسماعیل تلگنگ، محمد حسان بن محمد اسماعیل تلگنگ، ہارون صفدر بن صفدر اقبال، زین شاہین بن محمد طارق تلگنگ، محمد شاہد بن عبد المجید تلگنگ، شاہمیر بن سہیل انور تلگنگ، عبید الرحمن بن فضل الرحمن تلگنگ، رئیس اصغر بن محمد اصغر تلگنگ، محمد قاسم بن محمد اسلم تلگنگ. احمد ندیم بن محمد ندیم تلگنگ، محمد عبداللہ بن ابو الحسن تلگنگ، فہد زیب بن سعید اختر بلال آباد، تیمور حسن بن محمد علی بلال آباد، محمد دانیال بن اعجاز حسین بلال آباد. محمد سہیل بن محمد شاکر سگر، محمد زبیر بن محمد حیات سگر، عبد الہادی بن محمد شفیق سگر، محمد حسان بن جمیل حسین سگر. محمد حذیفہ بن عبد المجید، محمد حارث بن امیر حسین ڈوک فقیرہ، عطاء الرحمن بن فضل الرحمن سبکہ.